بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد 29 حروف فی تہجی ہیں اور اس کے 17 مخارج ہیں۔ مخارج کا معنی جہاں سے حروف کے نکلنے کی جگہ ہے۔ آج ہم حرف ضاد کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا مخرج کیا ہے اور حکم کیا ہے۔ زبان کا حافہ اور اوپر والی 5 داڑیں، اس سے لفظ ضاد نکلتا ہے۔ زبان کے حافہ کا معنی زبان کی کروٹ اور اوپر والی 5 داڑیں، اس سے حرف ضاد نکلتا ہے۔ بعض لوگ اسے دال پڑھتے ہیں، کبھی ضا پڑھتے ہیں۔ دال اکثر پڑھتے ہیں۔ دال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، اس سے 3 حروف نکلتے ہیں، تا دال تا۔ یعنی حرف ضاد کا مخرج علیحدہ ہے اور دال کا مخرج علیحدہ ہے۔ اب تعلیم و تعلم میں بھی لفظ ضاد کو ضاد ہی پڑھنا چاہیے۔ بچوں کی تعلیم میں بھی لفظ ضاد کو ضاد ہی پڑھانا چاہیے۔ اس بارے میں وہ شخص کہ جو 2 حرفوں کے درمیان تمیز نہ کر سکے، اس کی زبان ادا نہ کر سکے یا نو مسلم ہے، پڑھ نہیں سکتا، اس کے بارے میں فقہائے کرام رحم اللہ نے لکھا ہے۔ فتاوی ہندیہ میں بھی، فتاوی شامیہ میں بھی، فتاوی خانیہ میں بھی۔ فتاوی ہندیہ کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ لَا يُمْكِنُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْحَرْفَيْنِ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ، اگر 2 حرفوں کے درمیان جدائی کرنا، فاصلہ کرنا، فرق کرنا ممکن نہ ہو مگر صرف مشقت کے ساتھ، كَالظَّاءِ مَعَ الضَّادِ وَالصَّادِ مَعَ السِّینِ، جیسے ضا کا ضاد کے ساتھ، صاد کا سین کے ساتھ، تا کا تال کے ساتھ۔ مشائخ نے اس میں اختلاف کیا، اکثر ان میں سے کہتے ہیں کہ لا تفسد صلاۃ، اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ فتاوی قاضی خان کا حوالہ دیا۔ آگے ایک بات لکھتے ہیں، کہتے قاضی امام ابو حسن، قاضی امام ابو عاصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان تعمدہ، اگر وہ جان بوجھ کے کرے گا ایسے کہ پڑھنے پر قادر بھی تھا، پھر ضاد کو دال پڑھتا ہے یا کسی لفظ کو، ایک لفظ کو دوسری جگہ پڑھ لیتا ہے، میں فسدت، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَإِن جَرَى عَلَى لِسَانِهِ، اور اگر اس کی زبان پر جاری کرنا ممکن نہ ہو تو اوکان اللہ یا تمیز اس کے لیے نہ ہو، فرق کرنا، لا تفسد، تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ لہذا تعلیم و تعلم میں لفظ ضاد کو ضاد ہی پڑھنا چاہیے، دال اور ضا نہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔